اب سے کچھ دیر قبل اچانک خبر آئی کہ عمران خان ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرنے والے ہیں، جس کا آج صبح تک کوئی پلان نہیں تھا، دوپہر تک بھی کوئی پلان نہیں تھا، اور بتایا گیا کہ یہ پریس کانفرنس 8:15 بجے ہوگی۔ عمران خان کی پریس کانفرنس ہوئی، جہاں پر انہوں نے اچانک اور اس ہنگامی پریس کانفرنس میں فوری طور پہ جمعہ 28 اکتوبر کو لاہور کے لبرٹی چوک سے ایک لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے فوری طور پہ لانگ مارچ کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جمعے کو یہ لانگ مارچ ہوگا، لبرٹی چوک لاہور سے اس کا آغاز ہوگا، اور یہ اسلام آباد کی جانب مارچ کرے گا۔ اسلام آباد اس کی منزل ہوگی۔ اسلام آباد پہنچ کے عمران خان کہتے ہیں کہ وہ حکومت پہ دباؤ ڈالیں گے، وہ فوری الیکشن کا انعقاد چاہتے ہیں۔ ہر لحاظ سے یہ ایک چونکا دینے والی ڈیولپمنٹ ہے، جس کی آج کوئی توقع نہیں کر رہے تھے۔ عمران خان نے ہنگامی پریس کانفرنس میں فوری طور پہ لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جمعے کو لانگ مارچ میں اناؤنس کر رہا ہوں، لاہور سے میں شروع کر رہا ہوں، اور لبرٹی 11 بجے ہم وہاں جمع ہوں گے، اور ادھر سے پھر ہماری مارچ شروع ہوگی اسلام آباد کی طرف۔ یہ ہماری حقیقی آزادی کی یہ مارچ ہے، یہ کوئی اس کا ٹائم فریم نہیں ہے۔ ہم پورا جی ٹی روڈ سے اپنا عوام کو ساتھ لیتے لیتے اسلام آباد پہنچیں گے۔ اسلام آباد میں ہم صرف کوئی لڑائی کرنے نہیں جا رہے، کوئی کسی سے لڑائی نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہم نے کوئی قانون توڑنا ہے، نہ ہم نے کوئی ریڈ زون میں جانا ہے۔ جو بھی اسلام آباد میں ہوگا، جو عدالت نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ کدھر جا کے آپ جلسہ کر سکتے ہیں، ادھر ہی ہم کریں گے۔ ہم نے کوئی قانون نہیں توڑنا۔ اگر کسی نے کچھ اس میں انتشار کیا، میں کہوں گا کہ ان میں سے لوگ کروائیں گے، کیونکہ ہمارے لوگوں نے کبھی انتشار نہیں کیا۔ عمران خان نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ مذاکرات سے اپنے مسئلے حل کرتی ہیں، بندوق سے نہیں۔ ہمارے دروازے ہمیشہ بیک ڈور چینلز پہ کھلے تھے، لیکن مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ الیکشن کسی صورت میں نہیں کریں گے۔ پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ مذاکرات سے اپنے مسئلے حل کرتی ہے، بندوقوں سے نہیں کرتی۔ ہمارے دروازے ہمیشہ بیک ڈور چینلز پہ کھلے تھے، لیکن مجھے یہ اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ کسی صورت الیکشن نہیں کروائیں گے، اور یہ الیکشن اس لیے نہیں کروائیں گے کیونکہ ان کو خوف آ گیا ہے، ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا ہے کہ اپنا پالتو الیکشن کمشنر کے باوجود یہ میچ اب کھیلنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں کروانی۔ تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب مارچ کی طرف جائیں گے۔ اسی پریس کانفرنس میں عمران خان نے اپنے لانگ مارچ کے حق میں مضبوط دلیل دی، اور اپنا دور یاد دلایا ان کی حکومت کے دور میں جب اپوزیشن لانگ مارچ کیا کرتی تھی اور پی ٹی آئی اس کے سامنے مزاحمت نہیں کرتی تھی۔ جب ہمیں پاکستان ملا تھا 2018 میں، بینکرپٹ پاکستان تھا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا۔ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس یہ تھا کہ ہمارے پاس جب روپیہ گرنا شروع ہوا تو ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے اس کو روکنے کے لیے۔ اس وقت ہماری حکومت کے خلاف 3 دفعہ لانگ مارچز ہوئیں، 3 دفعہ ہماری حکومت کو، جبکہ ایک اتنے بڑے معاشی بحران سے گزر رہے تھے، اس کے باوجود فضل الرحمان نے 2 مارچز کی اور بلاول بھٹو نے 1 مارچ کی، 3 دفعہ۔ اور ہاں، مریم نے بھی 1 مارچ کی تھی، جو میرے خیال میں گجر خان میں کہیں رہ گئی تھی، پہنچی نہیں اسلام آباد۔ تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا۔ تب تو ان کو نہیں خیال آیا کہ کرونا کے بھی عذاب سے گزر رہے ہیں، ہم ایک بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے، وہ بھی اس سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب تو ہمیں کسی نے نہیں پرواہ کی کہ پاکستان کتنے بڑے مشکلات میں ہے۔ بہت ہی اچانک اور موجودہ حالات میں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور یقینی طور پہ پاکستان کی سیاست پر اور موجودہ حالات پہ اس کے بہت دور رس اثرات ہوں گے۔ بالآخر عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، ڈیٹ دے دی ہے، وقت دے دیا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف جناب فواد چودھری۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ خان صاحب تو جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان کرنے والے تھے، یہ ایک دم سڈن یہ فیصلہ انہوں نے کیوں کیا
کہ بس اب وہ جمعے سے باقاعدہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے؟ اعلان انہوں نے آج ہی کر دیا. یہ ایسی کیا کس چیز نے ٹریگر کیا، کیوں انہوں نے یہ فوری طور پہ اچانک فیصلہ کیا ہے؟ نہیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور پلان بھی یہی تھا، اور آج ایکچولی صبح تک پلان یہی تھا. اور جب وہ پشاور گئے ہیں اور پشاور سے لاہور، سیدھا وہ پشاور سے لاہور چلے گئے اور وہاں پر یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ انہوں نے کی ہے. زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کو علم نہیں تھا فرینکلی، لیکن خان صاحب کے ذہن میں ڈیٹ موجود تھی، اور ان کا پلان جو ہے وہ بڑی حد تک مکمل بھی ہے. اور جس قسم کی پلاننگ کے ساتھ وہ یہ لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ان کی ایک پوری جو اس تدبیر ہے وہ انہوں نے کی ہوئی ہے، انہوں نے تدبیریں لی ہوئی ہیں، اور انہوں نے جو اس میں جو بھی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جب یہ مارچ شروع ہوگا جمعے کو، تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان کا پولیٹیکل ایونٹ ہوگا. تو فواز صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک انہوں نے بات کی ہے لبرٹی چوک سے یہ لانگ مارچ کا آغاز ہوگا، تو کیا اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ ایک کانگریگیشن ہوگا لبرٹی چوک لاہور پہ اور وہ پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گا، کے پی وغیرہ دوسری جگہوں سے اور جگہوں سے وہ نہیں ہوگا، وہ سارے لوگ ادھر لبرٹی چوک جمع ہوں گے؟ کیا پلانز ہیں ابھی اس سلسلے میں؟ نہیں، جو اپرینٹلی یہ ہے کہ جو پشاور کے لوگ ہیں وہ یعنی خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد ہی پہنچیں گے. اور یہ جو مارچ ہے یہ لاہور سے، جہاں پہ کراچی کے جو قافلے ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گے، اور جو باقی گجرانوالہ ہے ڈویژن ہے آگے، اس کے بعد راولپنڈی ڈویژن ہے، سرگودا ڈویژن ہے، یہ تمام لوگ ساتھ ملتے جائیں گے. اور جو یہ ملتے جائیں گے تو عوام کا ایک بہت بڑا لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے. ایک یہ رخ پنجاب لبرٹی چوک کی طرف سے ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ کے پی کی طرف سے ہوگا. گویا آپ فرما رہے ہیں کہ کے پی سے بھی ایک لانگ مارچ ہوگا جو کہ جس کی منزل اسلام آباد ہوگی، اور کیا میں یہ اسیوم کروں کہ وہ پشاور سے شروع ہوگا؟ جی، تیسرا جو اس کے 3 ہوں گے، ایکچولی صرف کے پی سے نہیں ہوگا، کشمیر سے بھی ہوگا، اور کشمیر سے ایک بہت بڑا جو حصہ ہے 2 حصوں کے اوپر آئے گا. ایک تو جو میرپور سے ہوتا ہوا دینا کے مقام کے اوپر کشمیر کا لانگ مارچ ملے گا، اور پھر ایک لانگ مارچ ہوگا جو کہ یہاں پہ مریض سے کوٹلی ستیاں اور بارہ کہو کے علاقے میں اسلام آباد میں اس طرف آئے گا. سو ایک سمجھیے کہ اب 3 طرف سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف عازم سفر ہوں گے. اور یہ بھی فرمائیے گا کہ جو آپ کی معلومات ہے اس کے مطابق جو بھی بات چیت وغیرہ سلسلہ چل رہی تھی، گو کہ ابھی 3 دن پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ الیکشن تو کسی صورت پہ نہیں کرائیں گے، 11 مہینے بعد الیکشن ہوگا. گویا کہ وہ ساری ایفرٹس جو ہیں وہ کولیپس کر گئی ہیں بالکل. اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو یہ پوائنٹ آف ویو ہے اور رہا ہے کہ پاکستان میں ہمیں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے، اور جو اس سلسلے میں جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ ہونی چاہیے. اور ہمارے ابھی یہی نقطہ نظر ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی الیکشنز کے بغیر نہیں آ سکتی. لیکن دیکھیں، بار بار نواز شریف صاحب اور شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو تو ہم الیکشن جیت نہیں سکتے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ الیکشن نہ جیتنے کی وجہ سے الیکشن نہیں کرائیں گے تو پھر یہ جمہوریت تو نہیں ہے، پھر تو آپ کوئی اور نظام ملک میں آپٹ کر لیں، آپ کوئی برما یا نارتھ کوریا کا سسٹم بنا لیں، کیونکہ یہاں پہ جمہوریت کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور اگر آپ لوگوں سے حق نہیں دینا چاہتے، 2 دفعہ آپ نے پنجاب میں اور ابھی الیکشن ہوئے ان میں لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو زرداری صاحب ہیں اور نواز شریف ہیں وہ ایڈمنٹ ہیں کہ ہم اس وقت تک الیکشن نہیں کراتے جب تک ہم جیتنے کی پوزیشن میں نہ. تو اچھا یہ بتائیں کہ اب پھر یہ جو اچانک اعلان کیا ہے، کیا اس کی وجہ ایک ہو سکتی ہے جیسے کہ ہم گیس کر رہے ہیں کہ ارشد شریف مرڈر کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، ایک بڑا چارجڈ ایٹماسفیئر ہے، ایک حکومت کے خلاف بھی ایک بڑا ماحول بن گیا ہے،
ایک پوری صورتحال ہو گئی ہے اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بہت بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کی کیمپین کا، ایک بہت اور ان کے ہمدردوں کی ایک بڑی کلیدی شخصیت کے ساتھ یہ ایک بہت بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے. آپ کے خیال میں کہ اس نے ٹریگر کیا ہے خان صاحب کا یہ ایک اچانک اعلان؟ یقیناً یہ بھی ایک وجہ ہوگی، اگرچہ جب عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن الیکشن کمیشن نے ایک لولی لنگڑی فیصلہ جو ہے وہ کیا تھا، اس وقت بھی پورے ملک میں ایک ماحول پیدا ہو گیا تھا، لیکن اس کے اوپر ہم نے سمجھا یہی کہ نہیں، جو ہمارا اوریجنل پلان ہے اس کے ساتھ جانا ہے. اب یہ جو ارشد شریف کا واقعہ ہے، اس میں سچی بات یہ ہے کہ دہلا دیے ہیں دل لوگوں کے، اور پاکستان میں اس طرح کے واقعات سننے میں نہیں آ رہے تھے. ماڈرن جب سے ہم یہ جو نئی جنریشن ہے، ہم نے 85 آنورڈ تو ہم نے اس طرح کے واقعات پاکستان میں نہیں دیکھے ہیں، لیکن یہاں پہ جس طرح سے بلیٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو برہنہ کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل ورکرز کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پھر اب ارشد شریف کے بہیمانہ قتل نے تو تمام جو حدیں ہیں وہ پار کر دی ہیں. یقیناً اس کے اوپر بھی ایک بہت ریزنٹمنٹ ہے، اور عمران خان بہت ڈسٹرب ہے اس معاملے کے اوپر، کل سے ہی بہت ڈسٹرب. نام تو لانگ مارچ ہے، لیکن جب یہ اسلام آباد پہنچے گا تو پھر وہاں پہ یہ دھرنا بن جائے گا نا، کیونکہ خان صاحب نے اپنی بات کے دوران یہ کہا کہ اس کی ٹائم لمٹ کوئی نہیں ہے، تو آبویسلی اس کا مقصد جو ہے وہ حکومت کو الیکشن پہ مجبور کرنا ہے. تو ہم یہ اسیوم کریں کہ اسلام آباد پہنچ کے پھر یہ ایک دھرنے کی صورت اختیار کرے گا. جی یقینی طور کے اوپر جو ایک ہمارا پہلے سے طے شدہ ہے اس کے مطابق ہی ہم آگے بڑھیں گے. اور دیکھیے حکومت کو اب بھی میں سمجھتا ہوں حالات خراب نہیں کرنے چاہیے اور الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، الیکشنز کا اعلان کرنا چاہیے. اس سلسلے میں جو فریم ورک ہے وہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، وہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں. بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. اب اسی موضوع پر ایک آزاد سیاسی تجزیہ حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں اور پولیٹیکل کمنٹیٹرز میں سے ایک محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شامی صاحب. آپ بتائیے گا کہ بہت اچانک یہ عمران خان نے آج پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس لانگ مارچ کا جو طویل عرصے سے اعلان تھا اس کا بھی اچانک اعلان کر دیا اور کہا کہ جمعے سے ان کے لانگ مارچ کا آغاز ہو جائے گا. کافی جلدی میں فیصلہ کیا ہے خان صاحب نے. یہ کامران خان صاحب شکریہ. عمران خان صاحب اعلان تو کر رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں سرپرائز دوں گا، لیکن اس طریقے سے وہ لانگ مارچ کریں گے اور 2-3 دن کے وقفے کے بعد یہ مارچ شروع ہو جائے گا، اس کی توقع نہیں تھی. تو لگتا یہ ہے کہ جو ارشد شریف کے قتل کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور جس طرح ایک جذباتی فضا بنی ہے، اس میں انہوں نے مناسب سمجھا ہے کہ میں فوری کارروائی کر دوں. یعنی بظاہر تو یہ بات لگ رہی ہے کہ جو ایک فضا ہے اس وقت گمبھیر فضا ہے، اداسی کی فضا ہے، ایک غم و غصے کی فضا ہے، اس سے انہوں نے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کس طرح سے وہ آگے بڑھتے ہیں یا کس طریقے سے پیچھے ہٹتے ہیں. لیکن جو بھی ہوگا لوگ تو بہرحال اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن اور شامی صاحب اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حکومت کے لیے یہ ایک بہت ہی سخت گھڑی ہے، اس میں کوئی نہیں. ویسے اس حکومت کے لیے پورے 6 ماہ سخت رہے، لیکن یہ خاص طور پہ معاشی دباؤ اپنی جگہ بدترین معاشی دباؤ ہے، اس وقت صورتحال ہے. اس کے بعد پھر جیسے کہ آپ نے فرمایا ارشد شریف کا یہ واقعہ پورا، اس نے پورے ملک میں ایک لوگوں کو بہت بری طرح سے ہلا دیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان حمایت کی جو فضا ہے اس میں یہ فیول آ گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی باڈی ہے جو کہ سامنے آ گئی ہے یہ، اور ایک ایسا شخص جو کہ اس تحریک کا، اس پوری کیمپین کا، اس پورے جو معاملات ہیں اس کا ایک بہت کلیدی وہ کردار تھے ارشد شریف. ان کا اس طرح سے واقعہ ہو جانا کینیا میں، اور پھر اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا کہ ایسا چارجڈ ایٹماسفیئر ہے. یہ مریم بی بی نے جو ٹویٹ کر دی ارشد شریف کی اس واقعے کے حوالے سے، پورا ماحول جو ہے وہ حکومت کے خلاف گیئرڈ ہے، اور اس وقت یہ عمران خان کی پش جو ہے یقیناً ایک بہت مشکل گھڑی ہے حکومت کے لیے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے خان صاحب، یہ بہت مشکل گھڑی ہے، لیکن یہ صرف حکومت کے لیے مشکل گھڑی نہیں ہے، یہ خان صاحب کے لیے بھی مشکل گھڑی ہوگی. اگر ان کے لوگ
उलझ पड़े, तसादुम का रास्ता इख्तियार कर लिया और कोई लाशें गिर गई, कोई खून बह गया, कोई गोली चल गई, तो फिर एक मुख्तलिफ सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, लेने के देने भी पड़ सकते हैं। यानी हुकूमत के हाथ तो खाली होंगे, खान साहब के हाथ जो हैं वो भी मुझे भरे हुए नजर नहीं आ रहे। तो कोई ऐसी सूरत होती इस मुल्क में, कोई बड़े होते, कोई लोग ऐसे होते, कोई अदारे ऐसे होते जो बीच बचाव कराते, जो इनको बैठाते, जो बातचीत कराते, तो ये ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। मेरा ख्याल वो लोग ही शायद हमें नजर नहीं आ रहे जो फरीकैन को काबिल कबूल हो या आगे बढ़कर। शामी साहब, इसके कोई इम्कान नहीं कि हुकूमत मुज़ाकरात पे आमादा हो जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जाने से पहले कह गए कि 11 महीने हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, लेकिन ये तसादुम ना हो, इस किस्म की कोई कैफियत ना हो, तो एक कदम इमरान खान को तो एक कदम हुकूमत को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको हुकूमत में मुज़ाकरात पे, एक ठोस मुज़ाकरात पे कोई आमादगी के आसार नजर नहीं आते। देखिए, खान साहब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ होंगे इलेक्शन पर, पहले इलेक्शन की डेट दे दें फिर मुज़ाकरात होंगे, और ये हुकूमत को कबूल नहीं है। तो भाई अगर खुले दिल के साथ मुज़ाकरात हों और एजेंडा जो है पहले तय करने पर इसरार न किया जाए तो ये ज्यादा बेहतर बात होगी। लेकिन ये कोई ऐसा गिरोह हो, कोई ऐसे लोग हों जो फरीकैन को समझा सकें, क्योंकि ये और आप ये समझते हैं कि वो फौज ये कोशिश है, आपके इल्म में है, वो तो कर रही है फौज ये कोशिश, तो अब ये मजीद कुव्वत से फौज ये कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करेंगे, उसके कोई असरात नहीं होंगे। ऐसी कोशिश और ऐसी ख्वाहिश तो बहरहाल मौजूद है ना। कोशिश तो मेरा ख्याल पता नहीं कितनी हो रही है, लेकिन ख्वाहिश मौजूद है। मगर खान साहब जो हैं वो फौज को भी मुश्किल में डाल रहे हैं। वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के इशारे दे रहे हैं, जिस तरह की इल्जामात ज़ेरे बहस हैं, उसकी वजह से फौज के लिए भी मुश्किल हो रही है। फौज अब हुकूमत को धक्का देके तो निकाल नहीं सकती और खान साहब के सपोर्ट नहीं कर सकती। अगर धक्का ही देना होगा तो फिर किसी दूसरे के सपोर्ट क्यों किया जाएगा मामला, फिर तो मुख्तलिफ सूरत हाल भी हो सकती है। इसलिए इमरान खान साहब भी एक इम्तिहान में अपने आप को डाल रहे हैं। शामी साहब, आपने 2 बार जिक्र किया, मैं भी इस बात से बिल्कुल यकीनी तौर पे आगाह भी हूँ, मैं यकीनी तौर पे, क्योंकि ये सियासतदानों को इस बात का एहसास करना होगा कि ये इंतहाई नाजुक मोड़ है, बहुत ही बारीक धागे पे ये निज़ाम इस वक्त चल रहा है, और जिस तरह की कैफियत इस वक्त है पूरे मुल्क में, ये बहुत खतरे का कोई बड़ी घंटी बज सकती है यहाँ पे। आप देखिए मुल्क की मईशत का जो हाल है, जिस तरह सैलाब से लोग मुतअस्सर हैं, जिस तरह बेयकीनी है और इधर उधर दौड़े फिर रहे हैं वजीर आजम हमारे, कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए, कहीं कोई रीशेड्यूल कर दिए जाए कर्जे, कोई बोझ हल्का हो जाए। ऐसी सूरत हाल में हम अगर अपने घर में भी दंगा फसाद करेंगे तो फिर किस तरीके से सूरत हाल को संभालेंगे। तो अगरचे कि हम बार बार कहते हैं कि मुल्क के निज़ाम को खतरा नहीं है, फौज इख्तिदार नहीं संभालेगी, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई, आग इस तरह लग गई कि उसको बुझाने के लिए फिर कुछ ना कुछ किसी न किसी को करना पड़ा, तो फिर हम किसको मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे और किसका हाथ रोकेंगे और किसका हाथ बांधेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। जनाब मुजीब रहमान शामी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे दूसरी जानिब पूरा पाकिस्तान इस वक्त दहला हुआ है, और वो है अरशद शरीफ का वाक़या।